نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. موسم سرما میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ایک طرح سے مومنوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے. اگر اس میں مومن اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے نہایت ہی نفع بخش تجارت ہے. یہ موسموں کا آنا جانا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اقلب اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی دن و رات کی الٹ پھیر کرتا ہوں. کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی برسات. آپ دیکھیں مختلف انداز سے مختلف شکل میں موسم آتے اور جاتے ہیں. یہ موسم جب انسان دیکھتا ہے اور بدلتا ہے اسی حساب سے اپنی تمام تر تیاریاں کرتا ہے. سردی کے موسم میں سردی کے لباس کی تیاری کرتا ہے. سردی کے موسم میں لحاف چاہیے، کمبل چاہیے، گرم چیز چاہیے، ہر طرح سے اس کی تیاری کرتا ہے. اور اسی حیت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص اسی تیاری میں لگا ہوا ہے. تو کیوں نہ اسی طرح سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیوں نہ ہم آنے والی زندگی کی تیاری کریں، اس حیت اور اس کیفیت کی تیاری کریں جس کے بارے میں ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، میدان محشر ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ترازو لگیں گے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو کیوں نہ ہم اس دن کی تیاری کریں جس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، جس دن ہمیں وہاں جانا ہے اور وہاں موت بھی نہیں آنی ہے. وہاں جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جانا ہے. جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے. ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. جس طرح دنیا میں ہم گرمی اور سردی کی تیاری کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ سردی اور گرمی کیوں آتی اور جاتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی. اشتکت النار علی ربھا. اللہ رب العالمین سے جہنم نے شکایت کی، کہا کہ یا رب اکل بازی بازا. کہا اللہ رب العالمین میرا بعض حصے کو کھا جاتا ہے. یعنی چھوٹا گڑھا جو ہوتا ہے وہ بڑے گڑھا کا شکار بن جاتا ہے. گویا کہ جہنم میں جو طبقات ہیں، جو زمرے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. جیسے آپ سمندر میں دیکھیں، تالاب میں دیکھتے ہیں، ندی نالے میں دیکھتے ہیں، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں. ایسی جہنم میں بھی بڑا گڑھا چھوٹے کو نگل جاتا اور کھا جاتا ہے. یہ شکایت کی جہنم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے جہنم نے شکایت کی. کہا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ. تو اللہ رب العالمین نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. کہا ٹھیک ہے تم 2 سانس لے سکتی ہو. کہا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. کہا کہ جاؤ تم ایک سانس ٹھنڈی کے موسم میں لو اور ایک سانس گرمی کے موسم میں لو. جب جہنم سانس باہر کو پھینکتی ہے
تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، اور جب جہنم سانس اندر کی طرف لیتی ہے تو دنیا میں سردی پڑنے لگتی ہے۔ یہ سردی اور گرمی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جو ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سرد پڑ گئی یا اسی طرح سے دنیا میں گرم ہو گیا، یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ اب اگر ہم سردی کے موسم میں ہیں، گرمی ہم سے رخصت ہوا، سردی کے موسم میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سردی کے موسم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ہم 2 طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دن چھوٹا ہو رہا ہے اور رات لمبی ہو رہی ہے۔ دن چھوٹا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہا کہ یہ ٹھنڈی کا موسم جو ہے یہ عبادت گزاروں کے لیے بہت ہی غنیمت والا موسم ہوتا ہے۔ جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ رب العالمین کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک دن ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو وہ اپنے عبادت کو ٹھنڈی کے موسم میں اور مزید بڑھا لیتے ہیں، مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن جو ہے سردی کے موسم میں چھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور رات لمبی ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس میں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج کل دن کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھ لیں 5 سوا 5 بجے آپ کی جو ہے روزہ کھل جاتا ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں نہ بھوک کی شدت، نہ پیاس کی شدت، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بڑی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایک روزہ اللہ رب العالمین کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام یوما، اگر کوئی شخص ایک روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھتا ہے، ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اس میں ریاکاری شامل نہیں، دکھلاوا شامل نہیں، کسی کو کچھ شامل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر وہ روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ عن الوجہ، کا اللہ رب العالمین بعد اللہ وجہ عن النار، اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کتنا کہا؟ 70 خریفا، 70 سال کی دوری کر دیتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ اللہ کی خاطر آپ نے رکھا، اس ٹھنڈی کے موسم میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ روزہ رکھیں اور اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو جہنم سے دوری کر لیں۔ ایک روزہ رکھیں گے 70 سال کی دوری گویا کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا گڑھا اللہ تعالیٰ بیچ میں کر دے گا اس بندے اور اس جہنم کے درمیان میں جو 70 سال کی دوری ہوگی، اور جہنم کی دوری آپ سے اتنا نفع بخش ہے۔ آپ سوچیں کہ جہنم اتنا خطرناک، اور اگر آپ سے دور کر دیا جائے، آپ کے چہرے سے الگ کر دیا جائے، تو آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اس لیے اس جو ہے سردی کے موسم میں ہمیں چاہیے کہ نوافل روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ نفل روزہ ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش ثابت ہوں گے۔ رات کو اٹھ کر کے ہم قیام اللیل کریں، رات کو اٹھ کر کے ہم رات کو نمازیں پڑھیں، لمبی رات ہوتی ہے، اگر ٹائم سے آپ سو جاتے ہیں تو آپ بآسانی فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو جوال میں، موبائل میں، انٹرنیٹ میں مشغول نہ رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو تاخیر سے نہ سوئیں، اس سے تھوڑی سی گریز کریں، جلدی سونے کی کوشش کریں، تو اب بڑی آسانی کے ساتھ آپ اٹھ سکتے ہیں۔ رات کو اٹھیں، آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی استطاعت ہے، جتنی توفیق ہے، وضو بنائیں اور اٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اس میرے بندے کو کیا پڑی ہے کہ رات کو اٹھ کر کے، اور یہ تو ٹھنڈی کے موسم میں وضو بناتا ہے، پھر وضو بنا کر کیا کہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی اس کو، کیوں آتا اور کیوں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ بندہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہے اور تیری رحمت سے پر امید ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اسے اپنی امید سے جو ہے، اپنی رحمت سے اس کو تو امن و امان دے دے گا، جنت دے دے گا، اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے کہ جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، اگر یہ بندہ اپنے آپ میں مخلص ہے، اور اگر یہ اللہ کی خاطر اٹھ کر کے وضو بنا کر کے ٹھنڈی کے موسم میں اور اٹھ کر کے اس نے نماز ادا کی ہے،
تو یہ امید رکھنا اس کے لیے کارگر ثابت ہوگا. میں اس کو امن و امان دوں گا اور میں اس کو جہنم سے نجات بھی دے دوں گا. اس کے پاس کسی بھی طرح کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, اور اس طرح سے اللہ رب العالمین اس کو نجات دے دے گا. تو عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم راتوں کو اٹھیں اور سردی کے موسم میں ہم روزہ رکھیں, سردی کے موسم میں ہم قیام اللیل کریں, اس لیے کہ یہ وقت جب چلا جائے گا, گزر جائے گا, تو کوئی ضروری نہیں کہ اگلا موسم آپ کو ملے, کوئی ضروری نہیں کہ اگلی ٹھنڈی آپ کو ملے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ باحیات رہیں, آپ کی زندگی رہے. آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو ایسے ہی آپ راتوں کو اٹھ کر کے قیام اللیل بھی کیا کریں. آپ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں, تو ایسے ہی آپ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کیا کریں. اس کے بڑے فائدے ہیں. ان فوائدوں کو اگر اپنے آپ سامنے رکھیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کا دل خود کہے گا کہ روزہ رکھو, آپ کا دل خود کہے گا کہ روزہ رکھو. اس کے بڑے فائدے ہیں, اس لیے اس کو سامنے رکھے آپ ضرور قیام اللیل کریں اور روزے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی, قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز حاضرین جمعہ, رمضان سردی کے موسم میں وضو بنانا ایک مشکل کام ہے, اور اس مشکل ایام میں, سردی کے موسم میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مقام بتایا ہے. کہا کہ صحابہ کرام سے مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات. کہا ہے صحابہ کرام یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. دیکھیں 2 چیز اللہ کے رسول نے فرمایا, گناہ بھی مٹتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور آپ بتلائیے, ہم تو اسی چیز کے حریص ہیں, کیا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں ہم لوگوں کو جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت اور تکلیف کے باوجود, سخت سردی کے باوجود آپ اپنے وضو کو قاعدے سے کرتے ہیں, کسی بھی طرح کی اس میں کمی نہیں, کوتاہی نہیں, اپنے تمام اعضاء کو صحیح دھلتے ہیں, کہیں بھی خشکی نہیں ہوتی ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ. اور اس کے بعد انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. وکثرۃ الخطی الی المساجد, مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جانا. کا فذلکم الرباط, یہی رباط ہے. اس حدیث میں اسباغ الوضوء علی المکارہ کہا گیا کہ مشقت اور تکلیف کے باوجود وضو بنانا. اگر آپ فجر میں اٹھتے ہیں, مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, آپ کے پاس گیزر نہیں ہے, آپ کے پاس ہیٹر نہیں ہے, پانی گرم کرنے کا آلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ نماز مجھے ادا کرنی ہے, اس کے باوجود بھی آپ وضو بناتے ہیں, اگرچہ پانی ٹھنڈا ہے, اگرچہ آپ کو مشقت ہوتی ہے, اگرچہ آپ کو سردی لگتی ہے, اگرچہ آپ کو لحاف گرم بستر چھوڑ کر کے اٹھنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ وضو بناتے ہیں جا کر کے لیے, تو اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ رب العالمین آپ کے تمام تر گناہوں کو ختم کر دے گا. آدمی وضو بنا لیتا, ٹھنڈی کے موسم ہے, بار بار وضو بنانا بھی مشکل ہے, خاص طور سے پیر کا دھلنا. پیر کے دھلنے کے تعلق سے بڑی مشکلات آتی ہیں, ایڑیاں خشک ہوتی ہیں, یا اسی طرح سے انسان بار بار موزہ اور جوتا نکالتا اور وضو بناتا ہے, اس سے مشکلات درپیش آتی ہیں. لیکن ٹھنڈی کے موسم میں ہم اکثر و بیشتر لوگ موزہ پہنتے ہیں, اپنے پیروں میں موزہ پہنتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم موزے پر مسح کیا کریں. یہ بھی ایک سنت ہے, اس سنت کو ناپید نہ کریں, اس سنت کو ضائع نہ کریں, اس سنت پر عمل کریں. موزہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے پیر کو چھپا لے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, چمڑے کا ہو, اون کا ہو, نائلن کا ہو, سوتی ہو, کپڑا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, اور موٹا ہے اور آپ کے پیر کو چھپا لے رہا ہے, اور اس موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں. موزے پر مسح کرنے کی 4 شرطیں ہیں. ان چاروں شرطوں کو اگر پایا جاتا ہے
تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے موزہ باوضو ہو کے پہنا ہو۔ آپ نے وضو بنایا تھا، اس کے بعد آپ نے موزہ پہنا۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ نے وضو بنایا مکمل، اور اس کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا۔ اب اس کے بعد ظہر میں آپ مسح کر سکتے ہیں، اثر پہ کر سکتے ہیں، موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں کہ نکالو پھر دھلو پھر پہنو۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے آپ نے موزہ پہنا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو موزہ آپ پہن رہے ہیں وہ موزہ پاک ہو، کسی بھی طرح کی گندگی اس میں نہ لگی ہوئی ہو، پاک اور صاف اور ستھرا ہو، گندگی نہ لگی ہو جس سے نماز آپ کی باطل ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ موزے پر مسح مدت متعینہ کے اندر کریں گے۔ مدت کیا ہے؟ مسافر کے لیے 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو آپ ایک دن ایک رات اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسافر سفر میں ہیں تو آپ 72 گھنٹے یعنی 3 دن 3 راتیں آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ تیسری شرط ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ جس موزے پر مسح کر رہے ہیں وہ حدث اصغر کے اندر ہی کریں گے، حدث اکبر کے اندر نہیں کریں گے۔ حدث اصغر یہ ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا کا خارج ہونا، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، ٹھیک ہے، اونٹ کا گوشت کھانا، جس سے وضو ٹوٹ گیا آپ کا۔ اور اکبر یہ ہے جس سے وضو جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے احتلام ہو گیا، بیوی سے مل لیے، مجامت کر لیا، یا عورت ہے تو اس کو حیض آ گیا، نفاس آ گیا۔ اس طرح سے اگر حدث اکبر ہے یعنی جن چیزوں پر سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نکال کر کے باقاعدہ غسل کرے گا، پھر نہائے گا، وضو بنائے گا، پھر موزہ پہنے گا، پھر مسح کرے گا۔ لیکن اگر حدث اصغر ہے یعنی آپ نے مثال کے طور پر جمعہ کی نماز ادا کی اور آپ نے وضو بنا کر کے موزہ پہنا تھا، اب نکلتے ہی آپ وضو ٹوٹ گیا، مان لیجیے ہوا خارج ہو گیا، اب اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ موزہ نکالیں پھر پہنے، آپ اثر کے وقت میں اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں، چونکہ غسل فرض نہیں ہوا ہے، صرف وضو ٹوٹا ہے آپ کا۔ اس طرح سے چاروں شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں جو موزہ آپ پہنے ہوئے ہیں۔ موزہ بہت زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو کہ ایک دم سارے پیر کی انگلیاں دکھیں، ایڑیاں دکھیں، ایسا موزہ بھی نہ ہو، ایسا موزہ بھی نہ ہو جو اتنا باریک و شفاف ہو کہ پورے پیر نظر آ رہے ہو، اتنا باریک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ موزہ پہنتے تو ہیں لیکن اس موزے سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ اگر موزہ میں بدبو ہے، اس میں تکلیف ہے، تو اس کو نکال کر کے دھل کر کے آ کر کے پھر نماز پڑھیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کے موزوں میں سخت بدبو ہوتی ہے اور اس سے نمازیوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں جب لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے تو آپ بیڑی پی کر کے آئے، سگریٹ پی کر کے آئے اور آپ تمباکو کھا کر کے آئے، اس کے بعد آپ بدبودار موزہ پہن کر کے مسجد میں آئے، جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے احتیاط کرو بچیں۔ آپ بہترین اگر موزہ پہنتے ہیں، قاعدے سے اگر آپ اچھا والا جوتا پہنتے ہیں تو آپ کے موزے میں بدبو نہیں آ سکتی ہے، لیکن بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ کتنا بھی اچھا جوتا پہن لے، کتنے بھی اچھا موزہ پہن لے، پھر بھی ان کے موزے سے بدبو آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں دوسرے نمازیوں کو یا فرشتوں کو تکلیف نہ دے، یہ ذہن میں ہمیشہ بات ہونی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اس ٹھنڈی کے موسم میں اس سنت کو زندہ رکھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہم اکثر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو آج تک مسح کیا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں مسح کیا چیز ہے، ہمیں معلوم نہیں مسح کیا چیز ہے، یعنی پوری لائف گزر گئی، 60 سال کا آدمی ہو گیا اور ایک سنت پر اس نے عمل نہیں کیا۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، ایک بار کرنا ہے آپ کو، صرف اپنے پیر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر کے اوپر کھینچ لینا، بس نیچے نہیں کرنا ہے، اوپر کرنا ہے اور صرف ایک بار کرنا ہے۔ یہ قاعدہ یاد رہے، ہر وہ چیز جو مسح کرنے والی ہوتی ہے وہ صرف ایک بار کی جاتی ہے، اس میں ایک بار کے علاوہ 2 3 نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ سر کا مسح کرتے ہیں صرف ایک بار کرتے ہیں، آپ کان کا مسح کرتے ہیں صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو، آپ پٹی پر مسح کر رہے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ ٹوٹی اور لگا ہوا ہے تو ایک بار مسح کریں گے، آپ موزے پر مسح کرنا تو صرف ایک بار کریں گے، 3 بار انگلیاں بھگو کر اگر آپ مسح کریں موزہ آپ کو ایسے بھیگ جائے گا پورا۔ تو ہر وہ چیز جو مسح کرنے والی ہوتی ہے صرف ایک بار، اللہ نے تخفیف پیدا کر دی ہے، اس تخفیف کو برقرار رکھیں، اس ہلکے پن کو رکھیں، یہ نہیں کہ اپنی عقل لگائے اور اپنے عقل کی گھوڑا دوڑائے اور اس کے بعد کہیں 3 بار آزاد دھلا جاتا تو 3 بار مسح بھی کرنا چاہیے۔ 3 بار ہم دھلتے ہیں نا وضو بناتے ہیں تو سوچے موزہ بھی 3 بار مسح کرنا، ایسا نہیں، اور صرف اوپری حصے پہ کریں گے، نیچے نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو موزے پر مسح اوپر نہیں نیچے کیا جاتا، کیوں؟ کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتا ہے، لیکن شریعت نے حکم دیا اوپر کرنے کا، اس لیے اوپر کیا جائے گا۔
تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.